وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس دھول مٹی میں اسے بیٹھے ہوئے صدیاں بیتی تھی کہ زمانے سے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ بس سامنے نظر آتے روشن دان کو دیکھ رہی تھی، اس روشن دان سے اس روشنی آنا بند ہو چکی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، اسے بس اتنا معلوم ہو سکا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ پیٹنے لگ جاتی، کھولو خدا کے لیے کھولو۔ وہ چلا چلا کر تھک جاتی تو وہ پھر سے دروازے سے ٹیک لگا کر جم کر بیٹھ جاتی۔ اس نے کئی بار خود پر کچھ رینگتے ہوئے محسوس کیا، شاید کوئی کیڑا اس پر رینگ رہا تھا، اسے یہ کیڑے کاٹ رہے تھے، مگر وہ خود پر بے حسی طاری کیے رہی۔ ان کیڑوں کو جھٹکا نہیں تھا، سانسیں جیسے بوجھ بن گئی تھیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس کے خوابوں کے ٹوٹنے کی اتنی کرچیاں تھیں کہ وہ انہیں سنبھال نہ پا رہی تھی۔ خود کو ان کیڑوں سے کیسے بچاتی؟ زمر خان خود کو زہریلے بچھوؤں سے بھی بچا نہ پائی تھی۔ وہ کیڑا اب شاید اس کی گردن پر کاٹ رہا تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی، آنکھیں سختی سے میچ لی تھی، دفتن اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ کیڑا اب اس کے گال پر کاٹ رہا تھا، اسے درد ہوا تھا، بے تحاشا درد ہوا تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے شکست تسلیم کر سکتی تھی؟ یہ دنیا ہوتی کون تھی یوں اس کے خواب چکنا چور کرنے والی؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں اب چمک تھی۔ ایئرپورٹ کے اس لاؤنج میں اسے بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ فلائٹ مس ہونے کے بعد دوسری فلائٹ بھی اب اڑان بھر رہی تھی۔ فرحاد درانی کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اگر آیا بھی تھا تو اپنے چہرے پر نہ آنے دیا تھا۔ وہ اس پرائیویٹ لاؤنج سے باہر آیا، وہاں بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکا تھا، پورے ایئرپورٹ کا جائزہ لینے لگا۔ اس ایئرپورٹ میں دیکھنے لائق اس کے لیے کچھ نہ تھا، مگر وہ وقت گزاری کے لیے اسے سب کرنا ہی تھا۔ ان سب میں ایک مرتبہ بھی فرحاد درانی نے یہ نہیں سوچا تھا زمر خان نہیں آئے گی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں جو دیکھا تھا وہ جنون کہتا تھا وہ آئے گی۔ فرحاد درانی نے اپنا موبائل پینٹ کی جیب سے نکال کر ڈائلنگ لسٹ دیکھی۔ زمر خان کو کال کیے ہوئے 7 گھنٹے گزر چکے تھے، اس نے دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ وہ کسی کے پیشنز کے بیچ نہیں آتا تھا، نہ کسی کو آگے بڑھنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ اگر اس لڑکی میں واقعی میں جنون ہوا، لگن ہوئی، وہ آئے گی، سرمئی آنکھوں والی لڑکی آئے گی سے یقین تھا۔ وہ موبائل اپنی پینٹ کی جیب میں واپس ڈال گیا تھا۔ فرحاد درانی نے خود پر کئی نظریں محسوس کی تھی۔ وہ مرد ہو کر اتنا خوبصورت تھا، عورتوں سے زیادہ مردوں کی نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ وہ ان نظروں کا عادی تھا، وہ ان نظروں کو نظر انداز کیے آگے بڑھائے سے رکنا پڑا تھا۔ سامنے ویٹنگ ایریا میں التمش ملک کو دیکھ کر وہ رکا تھا۔ وہ التمش ملک کو وہاں دیکھ کر ششدر تھا، وہ اس کے بغیر شو نہیں کر سکتا تھا مگر پیرس جا سکتا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان اتنا پاورفل ہو چکا تھا وہ خود سے بہت کچھ کر سکے۔ وہ التمش ملک کے دن رات کام کرنے کی لگن کو دیکھ کر کہہ رہا تھا بہت جلد سے فرحاد درانی کی بھی ضرورت نہیں رہی کی۔ جس طرح وہ اشیر ملک کو نگل گیا، اسی طرح وہ کتنے ہی فرحاد درانی کو نگل جائے گا۔ اس شہر، اس فیلڈ میں وہ آیا ہی دوسروں کو نگلنے کے لیے تھا۔ اشیر ملک جیسا انسان سانس کے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اپنی ایجنسی کے بغیر نہیں۔ ایک زمانہ لگا تھا اسے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے۔ اشیر ملک اشمارٹ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان اشیر ملک کو بھی کھا گیا تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا۔ التمش ملک جو کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، آنکھ کھلتے ہی سامنے جو چیز نظر آئی وہ اس کا موڈ غارت کر گئی تھی۔ اسے خوبصورتی سے نفرت تھی، وہ بھی اتنی خوبصورتی التمش ملک کا بس نہ چلتا تھا کہ فرحاد درانی کو کچا چبا جائے۔ فرحاد درانی التمش کے قریب آن کھڑا ہوا۔ التمش ملک بھی کرسی سے کھڑا ہوا، گو کہ اسے گردن اٹھا کر بات کرنا پسند تھا، مگر اپنا اونچا قد بھی اسے بے حد پسند تھا۔ فرحاد درانی کے سامنے کھڑا، اس کا بلند قد و قامت نمایاں تھا۔ فرحاد درانی کی آنکھوں میں ستائش ابھری، بندہ کمال تھا۔ التمش ملک اپنے سیاہ بوٹوں کی نوک پر وزن ڈالتے کھڑا تھا، پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا قد مزید نمایاں ہونے لگا۔ وہ گردن اونچی کیے کھڑا رہا۔ فرحاد درانی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تمہیں بھی انتظار کرنا آتا ہے؟ گریٹ، فرحاد درانی لہجے میں ستائش لیے کہہ رہا تھا۔ التمش ملک کے لبوں پر تمسخراتی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تم پر ثابت کرنا تھا، عورتوں سے ناقابل اعتبار کوئی مخلوق نہیں ہوتی۔ بیوقوف بھی یہ، دھوکے باز بھی یہ، اور قاتل بھی یہ، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ دنیا کی ہر برائی کی جڑ ہی عورت ہے۔ اس نے فرحاد درانی کی ناقص معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکی سے پیچھا چھڑوا لو، یقیناً تمہیں اس نام نہاد لڑکی کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہی لڑکی تمہاری گردن میں پھندا ڈال کر خود آگے بڑھ جائے گی۔
وہ تمہیں استعمال کر کے آگے نکل جائے گی۔ فرحات درانی اپنے کان میں انگلی پھیرتے یہ سب سن رہا تھا۔ دوسروں سے نصیحتوں کے انبار سننا اس کی فطرت نہ تھی۔ تمہیں مردوں نے اتنا استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا وہ لڑکی استعمال کرے گی۔ التمش ملک نے اب کی بار اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کان میں انگلی پھنسائے فرحات درانی کی آنکھیں انکارا ہوئی تھی۔ جیسے وہ اسے اندر تک جان گیا تھا، ایسے ہی التمش ملک بھی اسے جان گیا تھا۔ ہر بار وہ جان کر اس کے زخم کو ریتتا تھا۔ وہ گردن اٹھائے مسکرایا تھا، زہر پی لیا گیا۔ وہ خود تک اتنی آسانی سے رسائی نہیں دے سکتا تھا، بلکہ کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ زخموں پر چھریاں چلانے پر آنکھوں سے آنسو بہائے گا تو یہ دنیا اسی جگہ پر نوکدار خنجر مارے گی اور بڑی بے دردی سے مارے گی۔ میں اسے اپنی بیوی نہیں بنانے جا رہا، ایک ماڈل ہی تو بنانے جا رہا ہوں۔ فرحات درانی نے سرگوشی کی تھی۔ التمش ملک اس سرگوشی پر جامد ہوا۔ اس نے اپنے راز کسی سے نہ کہے تھے، پھر وہ کیسے جان گیا تھا؟ اس کی قاتل اس کی بیوی تھی یا مسکرانے کی باری فرحات درانی کی تھی؟ ایک دوسرے کے زخموں پر نمک چھڑک کر دونوں کو جانے کا کیا ملتا تھا؟ پہلے تو میں اسے یا کسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ بیوی بنانا تو دور کی بات، گرل فرینڈ بھی نہیں بنا سکتا۔ بالفرض کوئی عورت میری گرل فرینڈ بن جاتی ہے، خدا قسم اس کے دھوکہ دینے سے پہلے اسے کسی پہاڑ پر لے جا کر دھکا دے دوں گا۔ بندہ ختم، برائی ختم۔ فرحات درانی نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ التمش اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ زمر خان کو وہ موت نہ دے سکا، اسی ایک بات کا تو گلٹ تھا۔ گلٹ میں مبتلا مرد آر زیادہ لگتا تھا۔ فرحات درانی التمش ملک پر بھرپور گہری نگاہ ڈالے چلا گیا تھا۔ اسے لوگوں کو گلٹ میں مبتلا کرنا اچھا لگتا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس مرد اب پچھتاووں میں گرا تھا۔ فرحات درانی نے گردن موڑے پیچھے دیکھا۔ وہ اپنا کوٹ اتار چکا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن اضطرابی انداز میں کھول رہا تھا، اپنی شرٹ پینٹ سے کھینچ کر نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی برانڈڈ گھڑی بھی اتار کر کرسی پر رکھ دی تھی۔ وہ اپنے شوز اتار رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ ہر قیمتی برانڈڈ چیز سے خود کو آزاد کر دے۔ وہ اپنے سلیقے سے جمے بال دونوں ہاتھوں سے برباد کر چکا تھا۔ یقیناً یہ بال بھی امپورٹڈ شیمپو سے دھوئے گئے تھے، جس کی قیمت ہزاروں میں ہوگی۔ وہ ہر اس چیز سے نفرت کر رہا تھا جو اس کے جسم پر تھی۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا، سب کچھ پا کر بھی ہارا ہوا مرد۔ فرحات درانی اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے آگے بڑھ گیا تھا۔ مرد ہی نہیں، عورت بھی برباد کرتی ہے۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے اس مرد کا بے بس سا استفسار کہتا تھا، اندھیری رات ہو، راستہ بھی کم سہی، قدم نہیں رکے تو سحر ضرور آئے گی۔ ہزار بار گری ہوں مگر ٹھہری نہیں، میں اپنی ضد سے ایک دن جیت جاؤں گی۔ سمر خان نے اپنے گال کو کاٹتا کیڑا مٹھی میں مسلا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے محبت تھی، اسے خود سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ان زہریلے کیڑوں کو خود کو کاٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنا لباس جھاڑنے لگی، اس پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ روشنی ہوتی وہ دیکھ پاتی اس پورے بدن کو ان کیڑوں نے کاٹ کھایا تھا۔ اس کے چہرے پر، جسم پر سرخ دھبے پڑ چکے تھے۔ جس چہرے پر غرور تھا وہ چہرہ دیکھے جانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ سکتی تو آر زدہ ہو جاتی، وہ مر جاتی۔ وہ ریمپ واک کیسے کرے گی اب؟ کچھ دیر پہلے ہر سانس کے ساتھ بے ساری تاری تھی۔ اسے کیڑے کاٹتے رہے، اسے احساس تک نہ ہوا۔ اب جب اسے یہاں سے نکلنا تھا، اپنے خوابوں تک پہنچنا تھا، وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ پورا بدن زخموں کے احساس سے جل رہا تھا، جیسے کسی نے اسے مرچوں سے دہکا دیا ہو، مگر وہ ضبط کیے رہی۔ وہ پہاڑوں کی بیٹی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف اس کا کچھ نہ بگاڑنے والی تھی۔ اصل درد رنج ہوتا ہے، اصل درد رنج وہ ہوتا ہے جب ناپسندیدہ زندگی جی جائے۔ زندگی سے جیے یہی تو نہیں چاہا تھا، وہ زندگی کو جیے بس یہی چاہا تھا۔ اسی چاہت نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ پہاڑوں کی بیٹی تھی تو اس میں غیرت تھی، لاج تھی، مگر اسے اپنی ملکیت کہنے والوں میں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی ایک ہی خوبی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے قربان نہیں ہوتی تھی، اور یہی خوبی اس کی خامی بنا دی گئی تھی۔ ہاں، زمر خان قربان نہیں ہوتی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس وقت ہر جذبے سے آ رہی تھی، اگر جذبے تھے تو بس خود کی آزاد کے لیے۔ التمش ملک اور زاویار خانزادہ مردہ نہیں تھے، وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے عورت کو پاؤں تلے رون کر۔ وہ مرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ اپنی سوجی آنکھیں دونوں ہاتھوں سے مسلنے لگے۔ اس وقت اسے کسی بارے میں نہیں سوچنا تھا، اسے یہاں سے نکلنا ہی تھا، اسے اس زندان سے نکلنا ہی تھا۔
وہ دیوار پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنے لگی۔ خوب اندھیرا، ہر طرف گہرا اندھیرا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی سامنے دیوار پر روشن دان تھا، کتنے قدم پر وہ ہو سکتا تھا؟ وہ یاد کرنے لگی، راستے میں کاٹ کباڑ بھی تو آتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک ایک قدم گن کر آگے بڑھ رہی تھی۔ 10 قدم پر روشن دان تھا، بس 10 قدم۔ وہ ایک ایک قدم پھونک کر رکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کا پاؤں کسی چیز میں الجھا تھا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ اس کا ہاتھ کسی کیل میں جا کر پیوست ہوا تھا۔ وہ کسی ٹوٹے فرنیچر پر جا گری تھی۔ خون اس کی ہتھیلی سے رسنے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ اتنی ہمت نہیں تھی اس کیل سے اپنی ہتھیلی نکال سکے۔ کیل چھوٹا تھا مگر درد اذیت ناک تھا۔ وہ آنکھیں موندے سسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آلیان خان آیا تھا۔ جانے کیوں اس کا باپ چلا آیا تھا۔ وہ اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اگر اس نے ان کی عزت کی لاش نہیں رکھی تھی پھر بھی کیسے اسے تنہا چھوڑ دیا؟ کیا عزتیں صرف عورتوں تک محدود ہوتی ہیں؟ کیا مردوں کی اس میں کوئی بھاگیداری نہیں ہوتی؟ ارتضیٰ، زرق، زاویار کو سب معاف تھا، مگر اس کی پہلی غلطی کی سزا اتنی بڑی دے دی گئی تھی کہ اس کے ہی گارڈز کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ وہ زمر خان جو معمولی کپڑا پہننا پسند نہیں کرتی تھی، اس کے لیے اس کا ہمسفر اتنا معمولی اور حقیر چنا کیا تھا؟ اس نے بچپن سے کسی شہزادے کی تمنا کی تھی۔ اس کے خوابوں کے شہزادے پر تو زرق خانزادہ نہ آتا تھا۔ وہ تو التمش کیسے اتر سکتا تھا؟ آلیان خان اس کا برا نہیں چاہتا تھا تو اچھا بھی نہیں چاہا تھا۔ التمش خانزادہ اس کے لیے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی بدقسمتی تھی جسے اس کے ہی گھر کے مردوں نے اس کے لیے چنا تھا۔ بدقسمتی سے جتنی جلد ہو سکے پیچھا چھڑوایا جاتا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے ہاتھ اس کیل سے نکالا۔ اسے یہ سب نہیں سوچنا تھا، اسے ان خودغرض مردوں کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی سسکنے لگی۔ خون سے اس کے کپڑے رنگ چکے تھے۔ اس کا 80,000 کا لباس تباہ برباد ہو چکا تھا، مگر وہ خود کو تباہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے راستے میں آیا کاٹ کباڑ اٹھا کر پھینکنے لگی۔ زخمی ہاتھ سے خون رستا رہا، مگر وہ جی رہی تھی۔ اس اندھیرے میں وہ نیم دیوانی لگتی تھی۔ اپنے خوابوں کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بلا کر دیوار تک پہنچ آئی تھی۔ زمر خان دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہنس پڑی۔ وہ سچ میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اونچے روشن دان تک کیسے پہنچے؟ کہاں رہا؟ زمر خان ہار مارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اندھیرے میں ہی کاٹ کباڑ اوپر نیچے دیوار کے ساتھ جوڑ جوڑ کر رکھنے لگی۔ وہ اب اس کاٹ کباڑ پر چڑھ رہی تھی۔ امید کی کرن بس وہی روشن دان تھا۔ پہاڑ کی طرح کھڑا کیا کاٹ کباڑ سے کسی بھی وقت زمین بوس کر سکتا تھا، مگر سے یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ پتہ نہیں کب تک اسے ادھر رہنا پڑنا تھا۔ چند دن وہ یہاں قید رہی تو زندہ تو وہ ویسے بھی نہیں بچ سکے گی۔ بڑھنے سے اچھا تھا جینے کی کوشش کر لی جائے۔ وہ کاٹ کباڑ پر بلا کر چڑھ گئی۔ دیوار پر ہاتھ پھیرتے وہ چیخ کر رو پڑی تھی۔ اوپر کوئی روشن دان نہیں تھا۔ وہ اپوزٹ ڈائریکشن پر تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پہلے کب اتنی مشکلات کب سہی تھی؟ وہ کاٹ کباڑ اس کا وزن زیادہ دیر سہا نہ پایا۔ زمین بوس ہوئی۔ زمین پر گرتے اس کی کمر اور ٹانگوں پر چوٹ آئی تھی۔ اس کے بدن کے ہر حصے پر زخم تھے، گہرے زخم۔ وہ زمین پر بیٹھے رونے لگی، ماتم کرنے لگی، آہذاری کرنے لگی۔ لالا، وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے پتہ نہیں کیوں زاویار کو پکار بیٹھی تھی۔ شاید مردوں کی اس دنیا میں سے مردوں کی ضرورت تھی۔ اگر سے معلوم ہو جاتا یہ سب اس کے ساتھ کرنے والا زاویار خانزادہ تھا تو وہ مرنا پسند کرتی، اس کو کبھی نہ پکارتی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کی میوٹیشن ختم ہو چکی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ کراچی میں گزرے اذیتناک لمحے اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگے۔ التمش کے جھونپڑے میں گزرے لمحوں پر وہ کرب زدہ ہوئی تھی۔ خوشی کا ایک لمحہ اسے یاد نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ خود پر ترہم بھی کھا رہی تھی، اور یہی ہر انسان کی موت ہوتی ہے جب وہ خود سے ہمدردی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا زمر خان اپنی موت کی طرف بڑھ رہی تھی؟ وہ دیوار سے سر ٹکائے اس کو اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مایوس تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے سرکنے لگا۔ برف جیسی سرد آتے آگے بڑھنے لگی۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں کرسی پر التمش ملک بیٹھا ہوا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس پر نظر ڈالتے، ایک لمحہ ٹھہرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ کرسی پر ایسے بیٹھا تھا اس کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگتا وہ ابھی کرسی سے گر جائے گا۔ یہ عجب نہیں تھا،
عجب یہ تھا، اس کا قیمتی کوٹ زمین پر پڑا تھا، وہ اس پر اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، شرٹ پینٹ سے نکلی ہوئی تھی، بیلٹ اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے بوٹ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ادھر سے گزرتے کئی لوگوں کا پاؤں ان بوٹ پر آتا پھسلا تھا، اور انہیں لوگوں نے غصے سے اس کے بوٹوں کو پاؤں سے پک مارتے کہا تھا، کہاں پہنچا دیا۔ وہ کتنے ہی گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کوئی بے نام سا درد ہے جو اسے اندر ہی اندر کھول رہا ہے۔ وہ درد، وہ روگ بس ایک عورت تھی۔ گلٹ بھی یہ تھا، وہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا مگر وہ بڑھ نہیں سکا تھا۔ اگر کبھی وہ عورت اس کے سامنے آ جاتی، وہ اس کا قتل کر دیتا۔ اب وہ اسے کبھی اپنا نہیں کر سکتی تھی، کبھی اس کے دل میں خود کے لیے محبت نہیں ڈال سکتی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے بے وفاؤں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ زمر خان کو ہی سوچتے وہ ہنس دیا، گردن کرسی سے پیچھے پھینکتے وہ گردن میں پڑی بیلٹ کو کسی شکنجے کی مانند اپنی گردن پر کس کیا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی مگر وہ ہنس رہا تھا، اپنی ہی سوچ پر وہ ہنس رہا تھا۔ وہ عورت اسے اپنا کبھی نہیں کرنا چاہے گی، بیکار معمولی اس اپنے گارڈ کو وہ کیوں کر اپنائے گی۔ وہ ہنستے ہنستے رک گیا، اس کی ہنسی تھم گئی۔ اسے یاد آیا تھا وہ معمولی گارڈ نہیں رہا، وہ سب کچھ پا چکا تھا جس کی وہ خود غرض عورت تمنا کرتی تھی۔ بے وقوف تھی وہ عورت۔ پھر وہ ہنسنے لگا، یہ عورتیں سچ میں بے وقوف ہوتی ہیں، پاگل سرفری، اپنے ساتھ مردوں کو بھی پاگل کر دینے والی۔ اگر زمر خان اس کے سامنے آ جاتی تو وہ کراچی کے سمندر میں دھکا دیتا۔ وہ بیلٹ کا شکنجہ اپنی گردن سے گرد کستا جا رہا تھا۔ فرحاد درانی کے سامنے کھڑا اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بعید نہ تھا اسے یہاں کی سیکیورٹی اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا ابھی تک اس لیے بچا ہوا تھا، اس کے بدن پر قیمتی سوٹ اور قیمتی گولڈ کی گھڑی، آس پاس کھڑے اس کے گارڈ۔ مگر آخر کب تک اس مرد کی اونچی حرکتیں برداشت کی جاتی؟ پیرس پہنچنے سے پہلے پاگل خانے کی سیر کرانی تھی۔ وہ التمش ملک کی طرف بڑھا ہی تھا، اسے اپنی پشت پر نسوانی آواز سنائی تھی، گیلی زخمی آواز۔ وہ مڑا تھا اور بے یقین ہوا تھا۔ فرحاد ترانی کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑی عورت اسے شاکڈ کر گئی تھی، مجمد کر گئی تھی۔ وہ عورت سر سے پیر تک زخمی تھی، اجک میں اس کا چہرہ چھپا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ زمر خان کی سرمئی آنکھوں میں خود ترسی کے جذبے تیر رہے تھے۔ اس جیسا مظلوم کوئی نہیں تھا، سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بھائیوں، اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اپنی زندگی میں آئے مردوں میں سے جسے کبھی اس نے چاہا تھا وہ اس مرد کو خود چھوڑ آئی تھی۔ کس لیے؟ اس قید کے لیے؟ یہاں سسک کر مرنے کے لیے؟ وہ آنکھیں میچ گئی، اسے گلٹ ہونے لگا، اسے پچھتاووں کے ناک ڈسنے لگے۔ جینا چاہا تھا مگر ایسے مرنا نہیں چاہا تھا۔ وہ مر جائے گی، مرنے کے بعد اس کی لاش گل سڑ جائے گی، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوف زدہ ہوئی تھی، وہ بے تحاشا خوف زدہ ہوئی۔ اس کی آہو پکار عرش کو چھونے لگی۔ وہ چیختی رہی، ماتم کرتی رہی۔ وہ رو رو کر تھک گئی تو آنکھیں مزید سختی سے موند گئی۔ اس کی بند آنکھوں میں یکدم انتقام کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ جس نے اس کے ساتھ یہ کیا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اسے تو اس ہاسٹل اور نسیمہ سلطان کو موت دینی تھی، پھر وہ کیسے مر سکتی تھی؟ یکدم اس کے اندر انہونی طاقت بھر گئی تھی۔ خود ترسی ختم ہوئی تو انتقام گہرا ہوا۔ اس نے جو بھی زندگی میں کیا وہ خود کے ساتھ کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، خود برباد ہوئی تھی، اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ پھر نسیمہ سلطان کیسے اسے یوں زندہ درگور کر سکتی تھی؟ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ وہ اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے مسلنے لگی۔ وہ بری نہیں تھی، یہ دنیا سے برا بناتی تھی۔ وہ زمین سے کھڑی ہوئی، اندھیرے میں پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ ایک دیوار کے ساتھ پھر سے کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اوپر نیچے رکھ رہی تھی۔ وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اوپر چڑھنے لگی۔ ہاتھ مارے وہاں بھی روشن دان نہیں تھا۔ اس بار اس نے چیخیں نہیں ماری تھی، نہ وہ خود ترسی کا شکار ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے زمین پر بیٹھ گئی، اپنے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے، کیا زندگی سے زیادہ کچھ قیمتی تھا؟ اس نے ایک پل کے لیے سوچا تھا، اس کی ہر سانس نے کہا نہیں، اس انتقام کے لیے نہیں، اپنے جنون کے لیے نہیں، بلکہ خود کے لیے جینا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے پیار تھا، بے حد پیار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ عرصہ پہلے دیکھی ایک مووی آئی تھی، 127 اور پہاڑوں میں پھنسا وہ لڑکا جو ہائیکنگ کرتے پھنس جاتا ہے،
جس کا ہاتھ ایک چٹان کے نیچے آ جاتا ہے، پورے 5 دن گزارنے کے بعد وہ بلاخر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے اور وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ زندگی، بس زندگی۔ وہ آنکھیں میچی رہی، وہ ایک بار پھر سے اٹھی تھی، ہمت مجتمع کی، نئے سرے سے میوٹیشن اکٹھی کی، اپنی مخالف سمت وہی ٹوٹا فرنیچر اوپر نیچے رکھنے لگی۔ زخموں سے اٹی لڑکی ایک بار پھر سے خود کو بچانا چاہتی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ تھی۔ سمر خان ایک بار پھر سے کاٹ کباڑ پر چڑھ چکی تھی۔ دیوار پر ہاتھ مارتے وہ رو پڑی۔ اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ روشن دان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس روشن دان میں ہاتھ ڈالے کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ وہ اس روشن دان کو کھولنے لگی مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کاٹ کباڑ سے اتر آئی۔ وہ گھپ اندھیرے میں ہاتھ مارتے کچھ ہارڈ چیز تلاش کر رہی تھی، کچھ لوہے کی سلاخ جیسا، کچھ سل بٹے جیسا، کچھ ایسا جو اس روشن دان کو توڑ سکے۔ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ذرا ذرہ یہی چاہتا ہے، وہ اپنے خوابوں کو پا رہے، وہ اپنی زندگی جی رہے۔ اسے لوہے کی سلاخ مل چکی تھی۔ وہ اس کاٹ کباڑ پر چڑھتے سلاخ سے روشن دان کا گلاس توڑنے لگے۔ وہ حلق کے بل چیختی اپنی پوری قوت لگا رہی تھی۔ وہ اس سلاخ کو روشن دان پر مار رہی تھی۔ آسان نہیں تھا یہ۔ وہ یہاں سے گر سکتی تھی، کانچ ٹوٹ کر اسے لگ سکتا تھا۔ اس کے لیے بھی کبھی کچھ آسان رہا بھی نہ تھا۔ جب اس نے خود کے بارے میں سوچا، اس کے لیے کچھ بھی آسان نہ رہا تھا۔ وہی ہوا جو ہونے کا ڈر تھا۔ کانچ کی کچھ کرچیاں اس کے گال میں کھپ گئی۔ بسط شکر آنکھیں بچ گئی تھی۔ وہ روشن دان کے آلے میں ہاتھ چالے ہاتھوں سے بچا کچا کانچ توڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے مگر وہ رکی نہ تھی، وہ ٹھہری نہ تھی۔ یہ زخم اسے روک نہ سکے تھے۔ شیشہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اندر باہر گپ اندھیرا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ روشن دان میں ڈالے اوپر کی طرف ہونے لگی۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا، ہر جگہ پر خراشیں تھی، درد کی ٹیسیں تھی جو اسے کراہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اوپر کو ہوتے اپنا گلا اگلا دھڑ روشن دان کے سوراخ میں گھسایا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، تشکر کے آنسو۔ روشن دان اتنا بڑا تھا، وہ اس میں سے گزر سکتی تھی۔ بلاخر وہ کئی گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی۔ پہاڑ کی جانب پائپ سے لٹکے وہ نیچے اتر آئی۔ دیوار کے ساتھ لگے وہ سسک سسک کر روتی، بے تحاشا روتی۔ وہ فون کان سے لگائے سخت مشتعل تھا۔ یہ دنیا اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ سیاہ شکن آلود شلوار قمیض پہنے ایک عورت پر برس رہا تھا۔ ہاں، اسے عورت کہنا تو عورت کی توہین تھا مگر جنڈر کے لحاظ سے وہ عورت ہی تھی۔ وہ اب اسے گالیاں دے رہا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ یہ ضابطہ اخلاق کے باہر آتا تھا مگر وہ کیا کرتا؟ اس عورت نے اپنی عزت اس کے نزدیک ختم کر دی تھی۔ جو بک جائے وہ کہاں کی عورت؟ خران چہرے والی نسیمہ سلطان جو شکل سے ہی نہیں دل کی بھی بدصورت تھی، اس نے اسے خریدا اور وہ بک بھی گئی۔ لعنت ایسی عورتوں پر! وہ لعنت بھیجتے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ نسیمہ سلطان پر برس رہا تھا۔ لاکھوں روپے کھلائے تھے، بس نہ چلتا تھا، الگ کھینچ کر نکال لے۔ عائش ملک کے علاوہ کسی دوسری عورت پر خرچ کرنا ہمیشہ اسے افسوس میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اپنے پیسے اسے بڑے پیارے تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کر کمائے تھے تو صدقہ خیرات بھی سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ نسیمہ سلطان پر صدقہ لگتا وہ سہن کر جاتا مگر اس عورت پر ماں سے اتنا چڑھا تھا، صاف لگتا تھا حرام کھا کھا کر چڑھایا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اپنی قمیض کے بٹن کھولتے وہ سخت جھنجھلایا سا لگتا تھا۔ بہن ہو وہ میری، کس نے کہا تھا اسے اسٹور روم میں بند کرو؟ کمرے میں سے بند کر دیتی۔ وہ دانت پر دانت جمائے غرایا، خان صاحب خان، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، بات ایک ہی ہے۔ زندان میں قید ہونے والے کے لیے کیا کمرہ کیا اسٹور۔ نسیمہ سلطان کے بعد ساویار خانزادہ کے آئیبرو تن گئی تھیں۔ اپنی فلاسفی اپنے پاس رکھو، حلق میں ہاتھ ڈال کر فلاسفی کے ساتھ اپنے پیسے بھی نکال لوں گا۔ اپنے پیسے جانے کا اسے بڑا ہی غم تھا۔ جاؤ اسے وہاں سے نکالو اور کمرے میں بند کرو، بے وقوف عورت۔ اب کی بار اس نے اپنی زبان پر قابو پاتے کافی بہترین لفظ نسیمہ سلطان کے لیے استعمال کیا تھا، حالانکہ وہ کہیں سے عورت نہیں لگتی تھی۔ 2 دن آپ نے کمرے میں بند کرنے کو کہا تھا، 10 گھنٹے گزر گئے ہیں، باقی گھنٹے بھی گزر جائیں گے۔ آپ کی بہن کافی بہادر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ نسیمہ سلطان نے تپے ہوئے مرد کو تسلی دی، جو کہ ناممکن تھا۔ وہ اگلے کی باتوں میں کم ہی آتا تھا۔ نسیمہ سلطان گھبرا بھی رہی تھی۔ سمر خان کو اسٹور روم سے نکالنے کا مطلب تھا پورے ہاسپٹلز کو خود ہی بتانا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتی۔ اسٹور روم میں جاؤ، اسے بے ہوشی کا انجیکشن دو اور پھر اسے اٹھا کر کمرے میں ڈال دو۔ زاویہ خانزادہ نسیمہ سلطان کا خوف سمجھ گیا تھا۔
اپنی بہن کو وہ جانتا تھا۔ لائن پر موجود دوسری طرف نسیمہ سلطان خاموش ہو گئی تھی۔ عجیب تھا یہ شخص، اس مرد کی محبت قرض تھی۔ نسیمہ سلطان جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، وہ کہتی فون بند کر گئی، لاکھوں روپے لیے تھے، اس لیے ہر بات ماننا فرض تھے۔ زاویار خانزادہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ مجھے پاگل یہی دنیا کرتی ہے، پھر مجھ سے ہی گلا کرتی ہے۔ نہ زمر خان نے ٹھیک کیا، نہ نسیمہ سلطان صحیح کر رہی ہے۔ پھر وہ سزا دیتا تھا تو دنیا سے ہی ظالم کہتی تھی۔ چھت پر نگاہیں ٹکائے سیاہ آنکھوں والا مرد آرزادہ سا لگتا تھا۔ فرحات درانی کے سامنے کھڑی زمر خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ التمش ملک نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ نسوانی رونا اس کے ماتم میں خلل ڈال گیا تھا۔ اوپر کو ہوتے سرخ نگاہ فرحات درانی کے پشت پر ڈالی۔ جو کوئی بھی رو رہا تھا وہ فرحات درانی کے چوڑے سینے کے آگے چھپا ہوا تھا۔ التمش کے سامنے وہ عورت روتی اپنی گردن سے بیلٹ اتار کر کرسی اسی عورت کی گردن میں ڈال دیتا۔ عورت کا نصاب عورت سے بیزار تھا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا؟ فرحات درانی کے شوق کے مارے لبوں سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ زمر خان کے گال زخمی تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے گردن پر زخموں کے نشان، ہتھیلی پر اس کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، یقیناً ہتھیلی بھی زخمی تھی۔ سر پر اجرک ڈالے ہوئی تھی، وہ اپنا چہرہ تقریباً اس میں چھپائے ہوئی تھی، اس کے بدن سے لپٹے کپڑوں میں۔ یہ اجرک ہی اس کی نہیں تھی۔ وہ اس اجرک میں منہ چھپاتے سسک پڑی۔ ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کچھ بھی ریوائنڈ کرنا آسان نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ریوائنڈ ہوتا چلا گیا۔ صرف اجرک تھی نا، اجرک نہ تھی، کسی مرد کی دی ہوئی سیفٹی تھی، امان تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ بھاگتے ہوئے ہاسٹل کی کئی سیڑھیاں اترتے نیچے آئی، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ کئی لڑکیوں نے یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ زمر نے رکتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر دوپٹہ باندھا۔ خون تھا، رک ہی نہیں رہا تھا، اس کے جسم پر فراک تھا، وہ اب جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی نیچے اتری تھی۔ اسے نسیمہ سلطان سے خوف آ رہا تھا، وہ اسے پھر سے قید کر سکتی تھی۔ کہتے ہیں خدا واسطے کا ویر سب سے خطرناک ہوتا ہے، یہ اگلے کو قبر تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ نسیمہ سلطان کو اس سے پتہ نہیں کیا دشمنی تھی۔ اللہ واسطے کا بیر تھا جو زمر خان نہ جان سکی تھی، مگر آج زمر خان کی سب سے بڑی وہی دشمن تھی۔ اس کے پاس نسیمہ سلطان کو موت دینے کی بڑی وجہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ تک آئی۔ چوکیدار نے تحیر سے اسے دیکھا، گیٹ کھولو۔ زمر خان چلاتے ہوئے لڑکی خوف میں مبتلا تھی۔ چوکیدار بخلا سا گیا، رات کے اس پہر وہ کسی لڑکی کے لیے گیٹ نہیں کھولتا تھا۔ زمر خان کی حالت دیکھتے اس نے گیٹ کھول دیا۔ اسے مت جانے دینا۔ فرسٹ فلور کے ٹیرس پر کھڑی نسیمہ سلطان بلند آواز میں چلائی تھی۔ زمر خان کی سانسیں بند ہوئی تھی، اس سے پہلے چوکیدار دروازہ بند کر دیتا وہ گیٹ سے نکل گئی۔ نسیمہ سلطان پاگل ہوتی موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کراچی کی تاریک گلیوں میں بھاگتے زمر خان بے پردہ تھی، وہ اندھا دھن بھاگتی جا رہی تھی۔ جان لبوں سے تب نکلی جب اس نے اپنے پیچھے کچھ مردوں کو آتے دیکھا۔ وہ نسیمہ سلطان کے بھیجے آدمی تھے، وہ انہیں دیکھتے پہچان چکی تھی۔ زمر خان پوری قوت سے بھاگنے لگی، چیخ چیخ کر روتے ہوئے۔ زمر خان کو معلوم نہ ہو سکا تھا آخر نسیمہ سلطان کو اس سے کیا دشمنی ہے۔ اب وہ اس علاقے کی ایک سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے رک کر اسے ورتا حیرت سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ بدحال ہوتے نسیمہ سلطان کے بھیجے گئے مردوں کے شکنجے میں پھنستی۔ ایک رکشہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو، اجرک لیے مرد نے کہا۔ زمر خان اسے لمحے بنا سوچے سمجھے اس رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور کراچی کی یہ تاریک سڑک پیچھے چھوٹتی چلی گئی۔ زمر نے گردن باہر نکالے پیچھے کی طرف دیکھا، وہ آدمی اور ہاسٹل نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں واپس آؤں گی، میں بہت جلد واپس آؤں گی نسیمہ سلطان، تمہاری بربادی میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ زمر خان سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے دماغ میں ایسا شیطانی منصوبہ پل رہا تھا، خدا کی پناہ اگر کوئی جان لیتا تو ایک پل کے لیے سہم جاتا۔ ایئرپورٹ پر چھوڑتے اسے سامنے سے مرد نے زمر خان پر اپنی اجرک اڑا دی تھی۔ زمر خان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مرد کا مرد ہونے کے لیے اس کے پاس پاور اور وجاہت ہی ہونا ضروری نہیں ہوتی، وہ ان سب کے بغیر بھی مرد ہوتا ہے۔ فرحات درانی زمر کو بازو سے جکڑے پرائیویٹ لاؤنج والے حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش اس عورت کو نہ دیکھ سکا تھا، نہ اسے وہ عورت دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ وہ اپنی گردن کرسی سے پیچھے پھینک گیا۔ ایک بار پھر سے وہ ماتمی انداز میں بیٹھا تھا۔ فرحات درانی کی اتنی پہنچ تھی کہ اس کی ایک کال پر قابل ڈاکٹر اس کے سامنے پہنچ سکتا تھا۔ وہ زمر خان کے سامنے بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے زمر خان کو دیکھ رہا تھا۔
جو مزہمل سی سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، اپنی سرمئی گلابی آنکھیں چھت پر ٹکائے ہوئے۔ اس کے پاس ہی ڈاکٹر بیٹھا اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ فرحاد درانی کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا جس نے زمر خان کا یہ حال کیا اسے کچا چبا جائے۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر کے چلا گیا تو فرحاد درانی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سٹل اسی پوزیشن میں تھی، آنکھیں چھت پر ٹکائے وہ کرب زدہ تھی۔ کس نے کیا تمہارے ساتھ ایسا؟ مت پوچھو، مجھے اپنے زخم ادھیڑنا پسند نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی، سرمئی آنکھوں میں کرب کا ایک جہاں امڑ آیا تھا۔ بس یہ جان لو ہمیشہ میری راہ میں مردوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، اس بار ایک عورت تھی، مگر تم دیکھنا۔ زمر خان نے گردن موڑتے فرحاد درانی کو دیکھا۔ میں اپنے ساتھ یہ سب کرنے والوں کو چھوڑوں گی نہیں، اس عورت کا انجام میں لکھ چکی ہوں، ایسی عبرتناک سزا دوں گی وہ پل پل برے گی۔ فرحاد درانی نے زمر خان کی آنکھیں دیکھتے جھرجھری لی۔ اسی پل ان آنکھوں سے اسے خوف آیا تھا، وہ جو مردوں سے خوف کھاتا تھا پہلی بار ایک عورت سے خوف کھا گیا تھا۔ ذرا سا آگے کو ہوتے فرحاد درانی نے زمر خان سے کچھ کہا تھا، اور زمر خان کا جواب جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ زمر خان کے جواب اسے اس کی منزل تک پہنچا سکتے تھے، ورنہ وہ ابھی اسی وقت زمر خان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے والا تھا۔ وہ زمر خان کو الوداع کہنے کے لیے بے چین ہوا۔ معاف کر دو اسے، معافی میری سرشت میں نہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ آگے بڑھ گئی تو یہ دنیا مجھے نگل جائے گی۔ نسیمہ سلطان کی ہر طرح ہر کوئی مجھے بنا مطلب کے ستائے گا۔ عورت ہے وہ، اسے جانے دو۔ عورت ہے اس لیے تو کھیل بھی برابر کے سطح پر کھیلا جائے گا۔ یقین کرو مرد ہوتی سزا اس کے دگنی ہوتی۔ ہر کیڑے مکوڑے کو پیر کے نیچے مسئلہ نہیں جاتا، جو کاٹتے اسے مسئلہ ہی جاتا ہے۔ فرحاد درانی اس کے جوابات پر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ لڑکی میں دم تو تھا، اگر میں کہوں اسے معاف کر دو تو تب بھی نہیں۔ زمر خان کی ذات اتنی سستی نہیں، وہ اپنے خوابوں کے بدلے اپنا سودا کر دے۔ فرحاد درانی کا بلند و بانگ کہہ کا گونجا تھا، یہ لڑکی رکنے والی نہیں تھی، یہ ٹھہرنے والی نہ تھی، یہ بہت آگے جانے والی تھی۔ وہ اس لڑکی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا کر رہے گا۔ خود سے عہد لیتا فرحاد درانی کا یقین پختہ تھا، کوئی رکاوٹ اس کے یقین کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ کچھ بننے کے لیے سب کچھ کھو دینا پڑتا ہے، میں نے بھی تو اپنی ذات کھو دی، تم بھی اپنی ذات گوا دو گی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ زمر خان کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ جواب جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ اسی لیے تمہاری آنکھوں میں جینے کی جوت ختم ہو چکی ہے۔ میں زندگی جینے کے لیے یہاں تک آئی ہوں، مردہ جسم کے ساتھ اپنے خواب پانے کا کیا فائدہ؟ ایسے جینے پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ فرحاد درانی کے جبڑے بھج گئے، چہرہ کرخت ہوا۔ اسے زمر خان کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی سے اندر تک جان لے یہ فرحاد درانی کو پسند نہیں تھا۔ وہ بنا سانسوں کے جی رہا ہے، یہ زمر خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ پل زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، وہ بھی جواباً اسے دیکھتی رہی۔ سرمئی اور سنہری آنکھوں کا ٹکراؤ ایک لمحے پر بھاری تھا۔ تم میرے بغیر کچھ نہیں، اگر میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں تم کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہررایا رہا، وقت کے فرعونوں کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں، وہ بھی میرے سامنے آ جائیں میں تب بھی رکوں گی نہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ سرمئی آنکھیں سنہری آنکھوں میں گڑی رہیں۔ میں بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اتنی صاف باتیں، صاف زبان یہاں نہیں چلتی، جی جی کر کے جگہ بنانی پڑتی ہے۔ وہ جھنجھلایا تھا، لڑکی میں واقعی دم تھا، اب وہ فرحاد درانی کو ٹکر دے رہی تھی۔ فرحاد درانی کی میل ایگو ہرٹ ہو رہی تھی۔ دھوکہ دینے کی بات وہ دے سکتی ہو، یہ جی حضوری مجھ سے نہیں ہوگی۔ فرحاد درانی کا بلند و بانگ کہکا بے ساختہ تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنستا چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتا التمش رک گیا تھا، ایک اور مرد تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ جلدی عورت فرحاد درانی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ التمش کا جی چاہا تھا ہاتھ بڑھا کر فرحاد درانی کو بچا لے، مگر وہ فرحاد درانی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس عورت پر جھکایا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مردوں نے استعمال کیا، اب عورت بھی کر ہی لے سے، یہ مرد جسے قابل تھا۔ التمش دانت پر دانت جمائے تنفر سے سوچ رہا تھا، تم بہت بڑی ماڈل بنو گی، پاور، پیسہ، سب کچھ ہوگا تمہارے پاس۔ وہ زمر خان سے کہہ رہا تھا، میری حالت میں ریمپ واک کر سکو گی؟ میں ریمپ واک کر سکوں گی؟ زمر خان کی آواز بھرا، ہیرا کیچڑ میں بھی گر جائے وہ چمکتا رہتا ہے، تم ابھی بھی خوبصورت دیکھتی ہو، بے حد خوبصورت۔ لاؤنج میں داخل ہوتے التمش ملک نے لب بھینچ لیے تھے۔ فرحاد درانی اپنی موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔
وہ تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا. اس کی بیوی اور اس کا دوست ایک کمرے میں تھے, وہ بھی ان کے ذاتی بیڈ روم میں. تکلیف یہ نہیں تھی کہ اس کا دوست اور اس کی بیوی ایک کمرے میں تھے, اذیت یہ تھی کہ وہ اتنی دیر سے کمرے میں کیا کر رہے تھے. اس کی بیوی نے اس کے دوست کو اب تک کمرے سے باہر کیوں نہیں نکالا تھا. لیکن اذیت یہ نہیں تھی, یہ تھی اتنی دیر سے اس کا دوست کمرے میں کیوں تھا آخر. وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا. بھروسہ, مان, یقین اس زمانے میں کچھ بھی قابل اعتبار نہ تھا, مگر ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کو وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور ایک میں یقین, بھروسہ, مان ہو تو اس لڑکی کا پلڑا بھاری رہے گا. وہ اس کی جان لے سکتی تھی, اس سے فریب نہیں کر سکتی تھی. وہ کسی اور کو تو سوچ سکتی تھی مگر کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی. وہ گاڑی روکتے سیٹ سے ٹیک لگا کیا تھا, اپنے بال نوچتے خود پر لعنت بھیجی. مرد عورت کا ایک کمرے میں ہونا یہ ثابت نہیں کرتا تھا وہ جسموں کا ہی کھیل کھیل رہے ہوں. وہ جتنی گالیاں خود کو دے سکتا تھا دے رہا تھا. ایک پل کی سوچ ہی سے شرمساری میں مبتلا کر چکی تھی. مگر وہ اس کمرے میں ٹھہری ہی کیوں جہاں غیر مرد تھا. وہ محبت کرنے والا شوہر بعد میں تھا, پہلے غیرت مند پٹھان تھا. اس کی سب آنکھیں سرخ ہوئی تھیں. نکاح کرنے سے پہلے وہ جیکے کے ساتھ چلی گئی اور سہن کر گیا, مگر اب وہ اس کے نکاح میں تھی. جہاں بھی رہے گی, جہاں بھی رکے گی, وہ باخبر ہوگا. اگر وہ اسے کسی بھی اندھیرے میں رکھے گی وہ اس عورت کا گلا کاٹ دے گا. اتنی ہمت وہ رکھتا تھا اپنی پسندیدہ عورت کو سزا دے سکے. وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا. وہ مسلسل موبائل کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. 10 منٹ ہو چکے تھے. اذلان سکندر کمرے سے باہر نہیں آیا تھا. یہ 10 منٹ محض نہ تھے, آریان خانزادہ کے لیے 10 صدیاں تھی جو گزرے نہ گزر رہی تھیں. اس کے کاٹیج تک فاصلہ ابھی تک 30 منٹ پر محیط تھا. وہ ان 30 منٹوں کو 30 صدیوں کی طرح جیے گا, وہ جانتا تھا. وہ مشتعل نگاہوں سے اذلان سکندر کو دیکھ رہی تھی. بس نہ چلتا تھا وہ اذلان سکندر کا خون کر ڈالے. اذلان سکندر کے سر سے بہتا خون دیکھتے اسے ذرا ترس نہیں آیا تھا. حاکم خان کے قاتل اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے. جس طرح اس کے بابا کی لاش زمین پر پڑی تھی, اسی طرح ان کے قاتلوں کی لاش وہ اپنے سامنے پڑے دیکھنا چاہتی تھی. اسے اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا وہ اذلان سکندر کا سچ میں خون کر دیتی, مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے بچے کا خیال بھی نہ رہا تھا. وہ اس پر کسی چیل کی طرح چپٹی تھی, مگر سامنے بھی عقاب تھا, طاقت اور شکاری بادشاہ. وہ موقع پرست انسانی خوراک لینے والے چیل کے شکنجے میں کیسے آ سکتا تھا. وہ زرمش حاکم خان کی گلاہیاں جکڑے اس کی پشت پر لگا گیا تھا. کہا تھا مجھے, آریان مت سمجھنا جو گولی کھا کر بھی تمہیں کرب زدہ نکاحوں سے دیکھتا رہے. میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جو میں یہ سب برداشت کروں. وہ اس کی گلاہیاں اس کی پشت پر باندھے رہا. چھوڑو مجھے کمینے دوگلے ذلیل انسان. وہ خود کو چھڑواتے حلق کے بل چلائی تھی. وہ اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑانے لگی. اذلان سکندر مزید سختی سے اس کی گلاہیاں جکڑ کیا تھا. وہ کرا کر رہ گئی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس عورت کو ہرٹ کرے گا. ایک مرتبہ جیکے کو بے وقوف بنانے کے لیے تھپڑ لگائے تھے تب اپنے ہاتھ توڑنے کو دل کیا تھا, مگر آج کچھ بھی ایسا کرنے کو دل نہیں کیا تھا. تب یہ عورت اس کی دشمن نہیں تھی, مگر اب دشمن ضرور بن چکی تھی. اس کے دوست کو ہرٹ کیا, اس کے جان سے پیارے دوست کو ہرٹ کر رہی تھی. اسے اپنا دوست سب سے زیادہ پیارا تھا. اگر یہ عورت پیاری ہوتی وہ اس عورت کو اپنا بنا سکتا تھا. بہت آسان تھا آریان کو موت دے کر اس کی بیوہ کو اپنا بنا لینا, مگر اس نے اپنے دوست کو چنا تھا. اس نے کل بھی آریان خانزادہ کو چنا تھا. وہ آج بھی آریان خانزادہ کو چن رہا تھا. وہ کل بھی آریان خانزادہ کو ہی چنے گا. میرا بھی تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جو تمہارا خون کرتے ہوئے ذرا بھی سوچو. آریان کے ساتھ رہتے ہوئے اسے مارنے کے لیے بھی سوچ سکتی ہو. میرے ہاتھ بھی کام سکتے ہیں, مگر تمہارا خون کرتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے. وہ غرائی تھی, آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. سوچا کہاں تم نے اسے مارتے ہوئے کہاں کانپے تمہارے ہاتھ. وہ اسے ایک بار پھر سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا. ترس آ گیا تھا, مگر وہ ترس کھانے کے قابل نہیں تھی. وہ سیدھے ہوتے پیچھے کو کھسکنے لگی. اذلان سکندر اس کی طرف آ رہا تھا. وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا. وہ جانتی تھی وہ اسے ہرٹ نہیں کر سکتا. وہ جانتی تھی ساری دنیا اس پر گندی نگاہ ڈال سکتی تھی, مگر یہ مرد نہیں. 3 مہینے رہی تھی اس مرد کے ساتھ. ایک پل کے لیے اس کی نگاہوں میں شفافیت زائل نہ ہوئی تھی. وہ اس کی طرف بڑھ آیا, اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. اپنی سرد سرخ نگاہیں زرمش کی آنکھوں میں گاڑ دی. تم سے کہا تھا اسے گولی مارنی ہی تھی, اپنے سینے پر پسٹل رکھ دیتی تو وہ اب رکتا نہ. زرمش اسے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں تیش سے گلابی ہو رہی تھی. جو تم نے اتنی محبت کرتا ہوں وہ کیسے تمہارے بابا کو مار سکتا ہے؟ اسی نے مارا ہے.
اسی نے مارا ہے، میرے بابا کو مارنے کے لیے اس کے پاس ہی ریزن تھے۔ وہی قاتل ہے، وہی میرا مجرم ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے اذلان سکندر کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ ہزیانی رو رہی تھی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو مار دیا اس نے، وہ پاگل ہے، وہ قاتل ہے، وہ بلڈ تھرس بیسٹ ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ وہ ہزیانی ہوتی اذلان سکندر کی شرٹ دبوچ رہی تھی، اس کی گردن اپنے ناخنوں سے کھرونچ ڈالی۔ وہ ضبط کیے رہا، اسے سٹ سٹ نگاہوں سے دیکھے گیا۔ 21 سالوں کا بدلہ اسے نگل رہا تھا۔ میں نے سہا ہے اس کا پاگل پن، میں نے سہا ہے اس دماغی مریض کا پاگل پن۔ میرے بابا کے نام پر ہی وہ اپنے حواس کو دیتا تھا۔ اس نے مہندی پر جو کیا تم نہیں جانتے۔ اس کا پاگل پن اس کی آنکھوں کی نفرت میں نے دیکھی تھی۔ میں جب تک اس کے ساتھ رہی، اس کے پاگل پن کے ساتھ جیتی رہی۔ اذلان سکندر کے پاس ضبط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سمجھنا نہیں کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ پاگل ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ عاشق ہے، وہ چلایا تھا، اس کے چلانے پر سہم گئی تھی۔ روتے روتے ٹہر کر اسے دیکھنے لگی۔ عاشق ہے وہ پھر سے چیخا تھا۔ وہ مزید سہم گئی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو گرتے آنسو بھی ساکت ہو گئے تھے۔ محبت کرتا ہے وہ تم سے، بے حد و حساب۔ یہ کیوں نہیں یاد رکھا تم نے؟ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر وہ لب و لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری خود لاچار لگتی تھی۔ اس کا پاگل پن تم بھی ہو، یہ کیوں بھول گئی تم؟ سمر خان خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، بنا کچھ کہے اسے دیکھے گئی۔ تم اس کے لیے کام عورت نہیں ہو، آہستگی سے اعتراف کیا۔ زرمش کی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھا، جو چیز جو ایکٹ اسے تم سے دور لے جائے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے وہ اپنے 22 سالہ انتقام تو کیا اپنا خون بھی معاف کر سکتا ہے۔ تم نے یہ کیوں نہ یاد رکھا؟ وہ یہ کہتے درد میں لگتا تھا، آخر اس عورت نے یہ کیوں نہ یاد رکھا جس محبت کے لیے ساری عمر ترستی رہی؟ جب یہ مرد نے اس سے اتنی شدت سے محبت کی، یہ کیوں نہ یاد رکھا؟ وہ کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ تم میری جگہ نہیں ہو، اس لیے تمہیں میرے درد کا اندازہ نہیں۔ تم نے میری طرح کسی اپنے کو نہیں کھویا۔ تمہیں نہیں پتا اپنوں کی لاشیں دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ میرے بابا کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی میری ہی آنکھوں کے سامنے، میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ شدت گریہ سے رو پڑی۔ اس نے کیسے ستم محبت کے نام پر سہے تھے؟ وہ کس کے سامنے فریاد کرے، کہاں جا کر اپنا سر پھوڑے؟ جس کا قاتل تھا وہی دلدار تھا۔ تم سے کس نے کہا میں نے اپنوں کی لاشیں نہیں دیکھیں؟ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے رکا تھا۔ یہ سب کہنے کے لیے اسے حوصلہ چاہیے تھا، وہ بھی چٹانوں جیسا۔ میرے بابا میجر تھے، دہشت گردوں نے ان کی جیپ پر حملہ کر دیا تھا۔ جانتی ہو میری بدقسمتی کیا تھی؟ وہ رکا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی تھی۔ اس دن اس جیپ میں میرے بابا، میری ماں، میری بہن، سب میرا بڑا بھائی تھا، مگر میں نہیں تھا۔ یہ میری بدقسمتی۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسو تیزاب کی طرح تیزاب کی مانند بہنے لگے تھے۔ ایک طوفان تھا جو آنکھوں کے راستے اذلان سکندر کی آنکھوں سے بھی بہا تھا۔ ہم فوجی اتنے بزدل نہیں ہوتے، اپنا انتقام ایسے لے جیسے دہشت گرد بزدلوں کی طرح وار کرتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں انتقام پل تو سکتا ہے، مگر جہاں فرض آ جائے وہاں اپنوں کا خون بھی معاف، اپنا انتقام بھی معاف۔ وہ ٹہر ٹہر کر کہہ رہا تھا۔ اذلان سکندر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ تم تھی اس کا فرض، تم تھی اس کا سب کچھ۔ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، اپنے دوست ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس نے حق ادا کیا؟ تم میرے ہی دوست کو ہرٹ کر رہی ہو۔ وہ اب سختی سے گررایا تھا۔ میں ایموشنلی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ جس درد کرب سے میں گزری ہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ برسوں بعد میرے بابا کا پیار ملا تھا مجھے، جسے اس نے مار دیا۔ اس بلڈ تھرس بیس نے میرے بابا کو مار دیا۔ وہ ببرتے ہوئے چلائی تھی، جے کے نے مارا ہے تمہارے بابا کو، جے کے نے مروایا ہے۔ اس نے آہستگی سے وہ راز اگل دیا جو اتنے مہینوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ زرمش سے جواباً استزاہیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اتنے زخم کھائے تھے، اتنا کچھ جھیلا تھا، اب آنکھوں دیکھا جھوٹ لگتا تھا۔ جانتی تھی یہی کہو گے، اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ لبوں پر استزاہیہ مسکراہٹ لیے سے دیکھتی رہی۔ آریان کو قید بھی جے کے نے کیا تھا، ڈیول ہی جے کے ہے۔ رشنا خان بھی ابھی بھی اس قید میں ہے۔ اس نے اپنے سینے دبے کئی راز افشاں کر دیے تھے۔ زرمش دل جامد ہوئی، ششدر نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نہیں مانتی، وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ 3 مہینے تم میرے ساتھ رہی، تم نے دیکھا ہے ڈیول کا روپ؟ بھول گئی تم؟ میرے ساتھ 3 مہینے رہی تھی۔ وہ پیچھے کو ہوتے چلایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا آریان خان زیادہ ٹہر گیا اور رک گیا تھا۔ اس کا دل بھی رک گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔